السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، آپ کا قرآن لرننگ بیسک ٹو ایڈوانس چینل پر ویلکم ہے۔ تو آج ہمارا نورانی قاعدے کی 11ویں تختی کے 7ویں حصے کا سبق ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم اس ورقے کی پہلی ان 2 سطروں کو پڑھیں گے، اور ان کے اندر جتنے الفاظ ہیں انشاءاللہ ان کو تجوید کے مطابق سیکھیں گے اور اپنی غلطیوں کی انشاءاللہ اصلاح کریں گے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ دبر لام ال، ہا دبر ہا، الہا، میم دبر ما، الہما، حمزہ دبر لام ال، ہا دبر ہا، الہا، میم دبر ما، الہما۔ اب یہاں یہ جو ہمارے پاس پہلا لفظ ہے، اس کے اندر ہمارے پاس 4 حروف ہیں، حمزہ، لام، ہا اور میم۔ یہ جو ہمارے پاس اس لفظ کے اندر اہم چیز ہے یہ ہے ہا۔ یہ جو 2 آنکھوں والی ہا ہے، اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی، اس کا مخرج کیا ہے۔ پہلے مخرج کو سمجھ لیں۔ مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، یعنی حرف کہاں سے نکلتا ہے۔ یہ جو ہا ہے یہ نکلتا ہے حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے ساتھ متصل ہے، تو اس کی بات آئے گی الہاما، الہاما۔ اس کو کیا پڑھیں گے؟ الہاما، الہاما۔ اس طرح نہیں پڑھیں گے، یعنی لام کے اوپر اس کو کھینچ کے پڑھنا، لام کو لمبا کر کے پڑھنا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو پڑھنا ہے الہاما۔ حمزہ دبر نون ان، شین دبر شا، انشا، را دبر را، انشارا، حمزہ دبر نون ان، شین دبر شا، انشا، را دبر را، انشارا۔ اس لفظ کے اندر بھی ہمارے پاس 4 حروف ہیں، حمزہ، نون، شین اور را۔ یہ جو نون ہے یہاں ہم نے اخفا کرنا ہے، اس نون کے اوپر ہم نے اخفا کرنا ہے، اخفا مع الغنہ۔ یعنی اخفا کا معنی ہوتا ہے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا، اور اس کے ساتھ یہاں گنہ بھی ہوگا۔ یہاں گنہ اور اخفا کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد شین آ گیا ہے۔ نون ساکن کے بعد شین ہو تو اخفا ہوتا ہے، کیونکہ شین حروف اخفا میں سے ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے انشارا، انشارا، اور را کو موٹا کریں گے۔ حمزہ دبر نون ان، قاف دبر قا، انقا، ضاد دبر قا، انقاطا، حمزہ دبر نون ان، قاف دبر قا، انقا، ضاد دبر قا، انقاطا۔ اب یہاں دوبارہ پھر اخفا ہوگا، نون کے اوپر اخفا ہوگا، اخفا مع الغنہ۔ کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد قاف ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف ہو، وہ شین ہو، وہ قاف ہو، یا اس کے علاوہ بھی کوئی حرف ہو، یہ 15 حروف ہیں حروف اخفا، یہ سکرین پر آپ کو شو ہو رہے ہیں۔ ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہو تو وہاں اخفا ہوگا۔ تو یہاں نون ساکن کے بعد جو قاف ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں ہم اخفا کر کے پڑھیں گے، اور اسی طرح قاف کو موٹا کریں گے اور قاف کو بھی موٹا کریں گے۔ انقاطا، انقاطا، دال دبر میم دم، دال دبر دا، دم دا، میم دبر ما، دم داما، دال دبر میم دم، دال دبر دا، دم دا، میم دبر ما، دم داما۔ اب یہ جو لفظ ہے ہمارے پاس، اس کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی حرف لمبا نہیں ہوگا، کسی حرف پر اخفا نہیں ہوگا، کسی حرف کو ہم موٹا نہیں کریں گے۔ یہاں اگر بعض لوگ نا اس طرح پڑھ دیتے ہیں دم داما، دم داما، یعنی یہاں میم کے اندر گنہ کی طرح نا، گنہ کی طرح کر کے پڑھ دیتے ہیں، یعنی یہاں اس کے اندر گنہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں گنہ نہیں ہوگا، اس کو سمپل پڑھا جائے گا دم داما۔ عین دبر سین عس، عین دبر ع، عس ع، سین دبر سا، عس عسا، عین دبر سین عس، عین دبر ع، عس ع، سین دبر سا، عس عسا۔ اب یہ جو ہمارے پاس لفظ ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس 4 حروف ہیں، عین سین، عین سین، یعنی عین سین، عین سین۔ یہاں دال میم دال میم تھا، یہاں عین سین ہے۔ تو یہاں جو عین ہے اس کو ہم حلق کے وسط سے ادا کریں گے، اور سین کے اندر سیٹی پیدا کر کے پڑھیں گے، اور باقی دوبارہ پھر عین سین ہی ہے۔ عس عسا، عس عسا، حمزہ دبر عین اع، با پیش بو، اعبو، دال پیش دو، اعبدو، حمزہ دبر عین اع، با پیش بو، اعبو،
دال پیش دو اعبدو. اب یہ جو ہمارے پاس لفظ ہے یہ بڑا اہم ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے. دیکھیں اس لفظ کے اندر ہمارے پاس ہے حمزہ اور عین. حمزہ اور عین یہ دونوں ایسے حروف ہیں جن کا آپس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، جن کا آپس میں ڈفرینس بہت ضروری ہے اور بہت اہم چیز ہے. یہاں یہ جو حمزہ ہے اس کی آواز آتی ہے آ، اور عین کی آواز آتی ہے آ. دونوں کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور فرق کرنا بہت ضروری ہے. اب یہ جو حمزہ ہے یہ ادا ہوتا ہے حلق کے آخری حصے سے جو سینے کے ساتھ متصل ہے، اور عین بیچ حلق سے ادا ہوتا ہے. تو ان کا فرق بہت ضروری ہے اور آپ نے ان کا فرق کرنا ہے. یہ فرق کس طرح ہوگا؟ مشق کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ مشق کریں. اعبدو اعبدو، نون زبر عین ناعن، با پیش بو نعبو، دال پیش دو نعبدو، نون زبر عین ناعن، با پیش بو نعبو، دال پیش دو نعبدو. اب اس لفظ کے اندر بھی ہمارے پاس 4 حروف ہیں، نون، عین، با اور دال. یہ جو عین ہے اس کو ہم بیچ حلق سے ہی ادا کریں گے، اور با کا مخرج سمپل ہے دونوں ہونٹوں کو ملانے سے. اور دال کا پڑھنے کا طریقہ کر کیا ہے؟ زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے جب لگتی ہے تو دال ادا ہوتا ہے. تو اس کو پڑھیں گے نعبدو نعبدو. اب اکثر لوگ اس کو غلط پڑھ دیتے ہیں، وہ پڑھ دیتے ہیں نعبدو. نعبدو نہیں پڑھیں گے، نعبدو. یہاں جھٹکا نہیں کریں گے. جھٹکا حمزہ ساکن پر ہوتا ہے، عین ساکن پر نہیں ہوتا. یہ اہم قاعدہ ہے، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جھٹکا ہمیشہ حمزہ ساکن پر ہی ہوگا، عین ساکن پر نہیں ہوگا. یہاں عین ساکن ہے، یہاں حمزہ نہیں ہے. نعبدو. یا زبر خا یخ، را پیش رو، یخرو، جیم پیش جو، یخرجو. یا زبر خا یخ، را پیش رو، یخرو، جیم پیش جو، یخرجو. اس لفظ کے اندر ہمارے پاس یہ جو خا ہے اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کو بھی موٹا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. اور اسی طرح یہ جو جیم ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ کار ہے، زبان کا وسط جب اوپر مد مقابل تالو سے لگتا ہے تو جیم ادا ہوتا ہے. تو اس کی آواز آئے گی یخرجو یخرجو. اکثر لوگ یہاں جیم کو لمبا کر کے پڑھ دیتے ہیں، یخرجو یخرجو. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہاں جیم کو لمبا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جیم کے بعد نہ الف ہے، نہ واو ہے، اور نہ ہی یا ہے. اور اسی طرح سے خا کو اور را کو دونوں کو موٹا کریں گے، اور را اور جیم کو ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے. یخرجو یخرجو. اب تمام الفاظ کو دیکھ لیں. الہم الہم، انشر انشر، انقض انقض، دمدم دمدم، عسعس عسعس، اعبد اعبد، نعبد، یخرج. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. اللہ حافظ.